اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس ٹائم بھی آج سنیں گے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا، آئیے سنتے ہیں ایک واقعہ۔ ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی باغ سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ باغ سے کوئی شخص سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے۔ ایک سنگریزہ اس خود کو یعنی پھینکنے والے کو بھی آ کر لگا۔ اس نے خدام کو دوڑایا کہ جا کر سنگریزے پھینکنے والے کو پکڑ کے لاؤ، پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ خدام نے ایک شخص کو حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ سنگریزے تم کہاں سے حاصل کر کے آئے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں پر پڑی، میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا۔ اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے سنگریزے استعمال کیے۔ بادشاہ نے کہا تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں۔ بادشاہ بولا یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے ہیں، ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے ہیں۔ اگر ہم ان کو بیکار ضائع کر دیں تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک مقررہ وقت کے لیے اس دنیا میں کچھ مقصد دے کر بھیجا۔ چنانچہ پارہ 18 سورۃ المؤمنین آیت نمبر 115 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ترجمہ کنز ایمان۔ تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ خزائن العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ آؤ ہماری طرف اور اس عمال کی جزا لو۔ موت و حیات کی پیدائش کا سبب بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 29 میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ترجمہ کنز ایمان۔ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ اسلامی بھائیوں، مذکورہ 2 آیات کے علاوہ بھی قرآن پاک میں دیگر مقامات پر تخلیق انسانی یعنی انسان کو پیدا کرنے کی وجوہات کا مقصد بیان کیا گیا۔ انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر سا وقت کے لیے رہنا ہے، اس وقفے میں اسے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے، لہٰذا انسان کا وقت بے حد قیمتی ہے۔ وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح کراٹے بڑھتا ہوا جا رہا ہے، نہ رکے رکتا ہے، نہ پکڑنے سے ہاتھ آتا ہے۔ جو سانس ایک بار لے لی وہ پلٹ کر نہیں آتی۔ سنیے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہے، اگر رک جائے تمہارے اعمال کا سلسلہ بھی منقطع یعنی ختم ہو جائے جن سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا، اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 84 ارشاد فرمائی، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ اب اس گنتی سے مراد کیا ہے؟ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی فرماتے ہیں یہاں گنتی سے سانسوں کی مراد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی سانسوں کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے غفلت سے، مگر دل کیوں بیدار نہیں ہوتا۔ اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی قبر و حشر کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔